السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں نے اس سے قبل لکھنؤ کا دبستانی شاعری کے متعلق اظہار خیال کیا تھا. اس کا بقیہ حصہ میں اس لیکچر میں پیش کر رہی ہوں. میں نے کہا تھا کہ جب 1857 کا غدر ہوا اور اس کے بعد دہلی کی سلطنت یا مغلیہ عہد کا خاتمہ ہوا اور شاعر بے روزگار ہو گئے اور ان کی حالت معاش بہت خراب ہو گئی، تو وہ لکھنؤ اور رامپور کی طرف راغب ہوئے اور وہاں کے نوابوں نے جو کہ ادبی ذوق رکھتے تھے ان کو اپنے ہاں وظیفہ مقرر کیا اور اپنے ہاں عزت و توقیر عطا کری. تو جب میر اور ان کے شاگرد وہ لوگ جب لکھنؤ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ لکھنؤ کے شعراء کا، لکھنؤ کے عوام کا ذوق الگ قسم کا تھا اور ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز الگ ہی تھا، ان کا انداز بیان مختلف تھا. وہیں سے لکھنؤ دبستان اور دہلی دبستان کا فرق واضح ہوا. لکھنؤ دبستان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ لکھنؤ کی شاعری کس طریقے کی تھی کہ ناسخ اور آتش اور ان کے شاگردوں نے اردو شاعری کو مصوری کے اعتبار سے یکسر بدل دیا. رعایت لفظی کی اس خصوصیت سے کوئی شاعر نہ بچ سکا جس کی مثال ناسخ کے شعر سے دی جا سکتی. رعایت لفظی یعنی لفظوں کی خوبصورتی، لفظوں کی بھرمار، لفظوں کی سجاوٹ، اس پہ زیادہ دھیان دیا گیا بشرطے کے مضمون کے اوپر. شاعری وہی دلکش ہوتی ہے جس میں آپ بیتی ہو، جگ بیتی کم ہو، یعنی جو باطنی احساس سے متاثر ہو. تو وہاں لکھنؤ میں یہ بات جو تھی وہ خارجی پہلو زیادہ تھے، داخلی کیفیت کا عنصر وہاں کم تھا. میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجراں کا، صبح محشر چاک ہے میرے گریباں کا. یہ آتش کا ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں. کسی کی محرم آب رواں کی یاد آئی، حباب کے جو برابر کبھی حباب آیا. لکھنؤ کی شاعری کا یہ وہ نمونہ ہے جس میں لسانیات اور نزاکت کی جھلک نظر آتی. لسانیات کہتے ہیں زبان. لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اصلاح زبان کا کام جس طرح ناسخ نے کیا وہ اور کسی نے نہیں کیا. انہوں نے نہ صرف غیر فصیح اور نامانوس الفاظ زبان سے نکالے بلکہ صرف و نحو کے قاعدے بھی مقرر کیے. انہوں نے متروکات کا استعمال بالکل ترک کر دیا اور اپنے شاگردوں کو بھی استعمال نہیں کرنے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لکھنؤ کی زبان صاف اور شستہ ہو گئی. یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس سے قواعد شاعری کی پابندی ضروری قرار دی گئی اور اس سے اردو زبان اور شاعری کو جلا ملی. یعنی لکھنؤ دبستان کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہاں کی شاعری کے اندر ہمیں زبان کی جو اصلاح ہوئی، زبان کے جو ایسے الفاظ تھے جو ہمارے کانوں کو گراں گزرتے تھے ان کو نکال دیا گیا اور ان کی جگہ خوبصورت زبان استعمال کی گئی. اسی لیے لکھنؤ کو ٹکسال کہتے ہیں، زبان کی الفاظ کی ٹکسال کہا جاتا ہے لکھنؤ کو، جہاں آتش اور ناسخ نے اس پر بہت زیادہ زور دیا. دبستان لکھنؤ کی دوسری خصوصیات میں ثنائے اور بدائے کا ضروری استعمال تھا. ثنائے بدائے ضروری استعمال تھا. یہ درست ہے کہ اگر اظہار کی فطری تقاضوں کے غرض سے محاسن اگر مد نظر رکھی جائیں تو ان سے کلام کا فن بڑھ جاتا ہے اور یہ مرصع سازی کی ہی ایک پسندیدہ شکل ہے. لیکن لکھنؤ میں انہیں اتنی اہمیت دی گئی کہ اکثر شعر صرف صنعتوں کے استعمال کے لیے ہی کہے جانے لگے. آپ نے تشبیہ، استعارے، استقاق، مرات النظیر، یہ سب صنعتیں کہلاتی ہیں. لکھنؤ شعراء دوسری جانب صنعتوں کے ساتھ رعایت لفظی
کو اتنا ملحوظ رکھتے تھے کہ اندازہ ہوتا ہے جیسے قافیہ اور ردیف کی طرح یہ بھی شعر کا ایک ضروری جز ہے۔ اس سلسلے میں کسی نے ناسخ اور کسی نے امانت کو رعایت لفظی کا امام کہا ہے۔ بہرحال دونوں ہی اس رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہاں رعایت لفظی کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ یعنی ناسخ اور آتش، یہی وہ دو سب سے بڑے شاعر تھے وہاں کے۔